آج ایک تقریر میں کچھ دعوے کیے ہیں. سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا. اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. NRO 2 دیا ان کو. پہلے ان کو اوپر بٹھایا ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا. اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا. عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر, کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان پہ تو کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا, تو ان کی حکومت گرائی بیرونی سازش کے ذریعے. تو میں اب پھر قرآن اٹھاؤں. میں اس لیے کہ میں نہ تو مجھے کسی فوجی نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کی حکومت گرائیں, نہ مجھے نہ کسی کرنل, نہ جنرل, نہ بریگیڈیئر, نہ میجر, نہ لاسنائک نے, اور نہ کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا ہے. لیٹس می, کیونکہ آپ ہر چیز, ہاں جب یہ وزیر اعظم تھے اس وقت مجھے کال آئی ہوئی ہوگی کہ اس کو بچائیں, اس کو ووٹ دیں. وہ ہمیں ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. ہاں وہ جس وقت وہ جب انٹرفیئرنس کا ابھی نہیں, وہ آپ کو مدرسہ فیض الاسلام سے آئی تھی. ہاں بس وہ جہاں سے بھی آئی تھی. وہ اس وقت ہم سب MNAs کو کہا گیا تھا. یہ اس دفعہ تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہوئی. کرپشن کی جو میں نے باقاعدہ میں گیا تھا, میں اس وقت کے MSN کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. میں نے کہا سر آپ کے منسٹریز میں باقاعدہ کرپشن ہو رہی ہے, مہربانی فرما کر آپ. اس نے کہا نور عالم مجھے بتاؤ. میں نے کہا سر میں آپ کو بتاؤں, آپ وزیر اعظم ہیں, میں ایک عام سادہ لو MNA ہوں. آپ ویسے اس وقت بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھے. میں سر ایز اے ممبر تھا. میں نے پھر ان کو اپنے صوبے اور مختلف جگہوں پہ میں نے بات کی. میں سر اب آپ چیئرمین ہیں, چیئرمین کی حیثیت سے آپ نے کچھ نکالا ہے, کچھ پتہ چلا ہے آپ کو؟ میں پچھلے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لحاظ سے مختلف کیسز ہیں. آپ کون سی کیس کا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں کون سے. BRT پہ پھر شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ زبردستی بند کر دیا گیا تھا. وہ جو سابقہ کیا نام ہے چیئرمین احتساب بیورو, کیونکہ ان کی کچھ ایسے ویڈیوز تھی نازیبا جن کی وجہ سے شاید انہوں نے یہ ساری BRT اور بلین ٹری سونامی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ سائیڈ لائن اور سلو ہو گیا تھا. اسی طریقے سے لیکن آپ نے اس کو دوبارہ کھول دیا. ہاں جی الحمدللہ. یہ خالی نہیں, ہم نے میں نے کراچی میں جو میری ٹائمز افیئرز ہے اس میں بھی کیسز ہیں, وہ بھی نیب کو ہم نے دے دیا. میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں سر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری ٹائمز میں 104 ارب روپے کی کرپشن کا کیس میں نے نیب کو دیا ہے. اس میں زمینوں کا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ پلاٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں. پھر آپ SDGs کے لحاظ سے میں جو بات کروں گا میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا. میں اس میں اتنا بتا دوں کہ SDGs میں بھی میں نے مطلب جو, کیونکہ یہ نیب چیئرمین نہیں تھے, یہ بہت شریف النفس اور اچھے وہ ہیں, لیکن اس وقت جو نیب چیئرمین تھے اس وقت کے, اور شاید وہ DG اب بھی وہ DG مطلب کچھ اہلکار نیب کے, انہوں نے اپنے بچوں کے ذریعے انہوں نے بھی پیسے لیے. اگر کوئی کہتا ہے نیب کے افسر نے بچوں کے ذریعے پیسے, اس کے ذریعے اس کو اوبلائج کیا گیا ہے. اچھا, اس کو اوبلائج کیا گیا ہے. یہ اس کمپنی کا میرے ساتھ وہ ریکارڈ ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو میں نے اور یہ کیس میں نے نیب کو دیا ہے, لیکن بہت سلو پروگریس تھا. یہ جو DG نیب ہے, ہاں اس کی شناختی کارڈ, اس کے بیٹے کی شناختی کارڈ میرے ساتھ. DG نیب نے تو PTI کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو فیور دیا سر. یہ وہ کیس ہے, میں آپ کو بتاؤں سر کیا ہوا ہے. اس میں SDGs میں پورے ٹوٹل اماؤنٹ جو, آپ کون سے کیس سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ SDGs سر, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ. یہ سر ایسے ہوا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو PTI مطلب جو پچھلی ادوار میں گئی تھی MNAs کو 33 ارب روپے گئی تھی, ٹھیک ہے سر. 2018-19 میں 15 ارب 38 کروڑ روپے, 2019-20 میں 16 ارب روپے, 2020-21 میں 16 ارب 12 کروڑ روپے, اور 2021-22 میں 14 ارب 75 کروڑ.
اب اس میں میں آپ کو ایک دلچسپ وہ بتاتا ہوں کہ ایک تو پیمنٹ ریلیز ہوتی ہے سر، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ سنیے گا کچھ میں مختلف میں ڈسٹرکٹس کے نام لوں. نہیں بس اچھا ٹھیک ہے. 28/3/2022 کو 50 کروڑ کا وہ ورک آرڈر کہتے ہیں جو بھی وہ ہوتا ہے. 29/3 کو 2022 کو وہ ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 3/4/2022 کو فل پیمنٹ پیڈ کر دی جاتی ہے. اور اس میں جو سی ڈی آرز ہیں یا جو وہ جتنے بھی وہ پیمنٹ کے وہ ہیں وہ سب جعلی ہیں. جعلی ہیں سر. جعلی. اس میں ایسے سر آپ میرے خیال میں 870 کلومیٹر کا پائپ ایک دن میں ڈالا گیا ہے. 870 کلومیٹر آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں پشاور سے تو آلموسٹ لاہور بھی کراس کر لیتے ہیں. وہ ایک دن میں آپ وہ کر سکتے ہیں. اور جعلی یہ ثبوت کے ساتھ. اچھا ایک بچے کو پیسے پیمنٹ کی گئی ہے اس کے چچا کے اکاؤنٹ میں 1.26 ارب روپے. بچے کے ہاں یہ اکاؤنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جی. یہ اس کی ثبوت دے رہا ہوں. تو یہ بچے کا اکاؤنٹ کیسے کھل گیا تھا؟ یہ میں آپ کو اس کا نام اگر آپ کہتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی خراب ہو. لیکن یہ ہے کہ ہی از انجینئرنگ یونیورسٹی 1.25 ارب روپیہ وہ اس کے چچا کے اکاؤنٹ میں پھر ٹرانسفر جو ہوتی ہے وہ بھی. تو یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ سر یہ ہے BSc کا اسٹوڈنٹ ہے. 26 سال عمر ہے اس کی. نہیں بچہ کس کا ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ یہ تو الگ ہے. وہ جو ایک تو نیب والا بیٹا ہے وہ آپ کہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہے. وہ یہ ہے سر. اس کا شناختی کارڈ نمبر آپ کہتے ہیں. نہیں شناختی کارڈ نمبر ہے. آئی ڈی کارڈ اس کے والد کا بھی شناختی کارڈ نمبر. نہیں بس یہ بتائیں کہ وہ نیب کے ڈی جی کا بیٹا ہے. اور دو کمپنیز ہیں. کمپنیز اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی میں M.Z آوان اینڈ سنس اور ایک ہے عامر. تو اس بچے کو کتنے پیسے دیے؟ یہ سر میں کاغذ مجھے ذرا میتھس میں اتنا تگڑا نہیں ہوں لیکن میں اتنا بتا دوں. یہ ایک جو چیک اس کو ملا ہے سر 38211268. یہ کتنے ہیں اس کو 38 کروڑ 21 لاکھ 12,678 روپے ایک. یہ ایک کمپنی سے ملے ہیں. ایک اس صاحب بہادر کے ایک اور کمپنی ہے جو ہے محمد عامر. اچھا ذرا یہ چھوڑیں. یہ ایک منٹ. یہ تو ڈاکومنٹس جو ہیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ڈاکومنٹس سر ثبوت نہیں. یہ ثبوت ہے. یہ بتائیں کہ یہ جب یہ نیب کے اس افسر نے کیا فیور دی تھی؟ یہ سر اس بندے نے یہ اس کو جب ملا ضروری بات ہے اس نے شاید بہت کیسز بنائے ہوں گے. یہ ایک پنجاب میں تھا اور یہ پنجاب میں ڈی جی تھا لاہور میں. اچھا let's be very honest. I'm not going to take the name. I have given these documents to Chairman NAB. میں نے انہیں کہا کہ سر یہ ثبوت آپ کو دے رہا میں نہیں وہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ لیکن مجھے پتہ لگا کہ چیئرمین نیب بہت شریف النفس آدمی اور یہ نیچے والے مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو کوئی شک ہے یہ میں نے پاکستان PWD کے یہ وہاں سے آئی ہے اور یہ کاغذات آپ کے نیب کے آفس میں بھی آپ کو ملے ہیں. اور یہ وہاں پہ بھی چیک پشاور میں. ہاں پشاور کے نیب ایک ڈی جی کی کرپشن کے بارے میں ہے. ہاں یہ ان کے بیٹے کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے سر. یہ میں آپ کو اس لیے کہ اوبلائج کرتے ہیں یہ اور پھر اس طریقے سے یہ پھر کیسز سلو کرتے ہیں پاکستان کی عوام. ٹھیک ہے. ایک میں اور آپ قرضے سے ڈوب گئے ہیں. حکومت IMF اور ورلڈ بینک سے ہمارے بچے وہاں پہ نہاد جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ مر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنے تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے کرپشن بتائی ہے. یہ تو نیشنل لیول کی کرپشن ہے.